مولانا سعد جو ہے، میں جب جاتا ہندوستان میں، کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، چند سال پہلے کی، تو 2-3 مرتبہ میں ملاقات ہی نہیں کی ان سے، اس لیے کہ وہ جہاں جاتا علماء کہتے ہیں مولانا صاحب نے یہ کہا، یہ تشریح کر دی آیت کی، تو مجھے بھی دل میں، انسان جب 10 آدمی سنتا دل میں آ جاتا تب۔ پھر ایک مرتبہ میں گیا، پرانا کا جوڑ ہوتا انگلینڈ کے، کچھ ساتھیوں کا فون آیا ملنے کے لیے، میں پہنچ گیا، مولانا کے بیان ہوتا، میں بیٹھ گیا، ایسی باتیں میں حیران رہ گیا ان کی باتیں سن کر، بصیرت سے اور قرآن سے۔ مجھے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ حضرت جی مولانا صاحب بول رہے ہیں کہ مولانا سعد بول رہے ہیں، یہ الہامی باتیں، اب وہ باتیں نقل کرنے کا موقع نہیں، یہ اللہ کی دین، اللہ جس کو چاہے دے دے۔ آج اس مولانا سعد کے بارے میں شور مچا ہوا ہے کہ یہ نااہل ہے، یہ عالم نہیں ہے۔ بھائی مولانا الیاس کا پرپوتا ہے، مولانا یوسف صاحب کا پوتا ہے، اور اسی خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ غلطیاں کمزوریاں مجھ میں بھی، آپ میں، اور اس میں بھی ہوں گی، بہت ساری ہوں گی۔ مولانا صاحب کو بھی میں کہوں گا کہ علماء کے، دیکھو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1941 میں اجتماع ہوا تھا گڑگاؤں میں، اور مولانا الیاس نے اس کا اشتہار نکالا تھا، اس میں دیوبند کے سارے اساتذہ 3-4 ہیں، شبیر عثمانی رحمۃ اللہ، قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ، سہارنپور مولانا عبداللطیف ہیں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مولانا سعد اللہ صاحب ہیں، مولانا زکریا قدوسی ہیں، مولانا منظور نعمانی ہے، مولانا علیم ہے، مفتی کفایت اللہ، دہلی کے 8-10 علماء۔ مولانا الیاس تو علماء کو ساتھ میں، وہ چاہتے تھے علماء ہی بصیرت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، یہ طریقہ تھا مولانا الیاس کا۔ تو مولانا صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ، جو مجھے پتا مولانا رابع جیسے لوگ بہت محبت کرتے ہیں مولانا صاحب سے، مولانا رابع ہیں، مولانا دیوبند کے محتمم ہیں، مولانا نعمانی ابو القاسم نعمانی ہے، مولانا طلحہ ہیں، سہارنپور میں مولانا سلمان ہیں۔ مولانا صاحب کو چاہیے داماد برکت ہم سے تعلق رکھیں، اس لیے کہ جو طوفان بدتمیزی کا برپا ہوا ہے اور ہر طرف سے ان کے خلاف حملے ہو رہے ہیں، اہل علم کے ساتھ رکھیں، ان سے ملیں جلیں۔ اور یہ میں کہتا رہا ہوں پہلے بھی، ہاں سے 10-12 سال پہلے میں پہنچا تھا رائے بان ہوتے ہوئے، وہاں 3 بڑے بڑے مدرسے ہیں کراچی میں، انہوں نے مجھے شکایت کی کہ بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارے وہاں طلبہ سال لگاتے ہیں، پڑھنے زمانے میں جماعتوں میں جاتے ہیں، یہ ہے، اور مولانا یہاں اتنے دن رہ کر چلے گئے، اور مولانا جو ہے وہ میں نے کہا مولانا صاحب کو عرض کیا کہ بھئی آپ کے دادا پردادا دوڑ کے جاتے تھے، آپ کیوں؟ ٹائم نہیں تھا، کتاب اصل ہے کہ کام اصل ہے، آپ کیوں نہیں گئے؟ یہاں کے بارے میں نے کہا کہ بھائی یہ پورا امت کا کام ہے، شورا ضلع کے چند مزدوروں کا بنی ہوا کام نہیں ہے یہ، آپ شورا 50 آدمی رکھیں یہاں پر، ایک اچھا عالم بھی ہو جس کے اندر جو یا دین کی بصیرت ہو، رسوخ العلم ہو، ایک اچھا تاجر بھی ہو، ایک اچھا ہائی ایجوکیٹڈ بھی ہو، ترکی کے لوگ ہیں، افریقی ممالک کے، عرب ممالک کے، سب کا یہ پور امت کا کام ہے، یہ ایک ضلع کے چند لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ وسیع کرو امت شورا کو۔ میں نے کہا 10 سال پہلے کہا، تو ضرورت ہے اس وقت میں۔ اب ہمارے حافظ صاحب آتے تھے، اب وہ چند لوگوں میں گرے رہتے تھے، میں نے دیکھا جب وہ جماعت میں جاتے تو ان کے ساتھ میرا 40 سال کا مشاہدہ ہے، 2-3 کروڑپتی آدمی ہیں، 2-3 خدمتگار ہیں، ارے بھائی ایسے لوگوں ساتھ میں رکھو، علماء کو، سمجھدار لوگوں کو کام سیکھیں۔ وہ یہاں پر شوکت مال جی کے وہاں ٹھہرتے ہو، اب شوکت مال جی کے وہاں، اور وہاں سے آتے کہ بھئی نماز میں 20 منٹ مغرب کی نماز لیٹ ہو رہی ہے، انتظار کر لو۔ مولانا صاحب تو نہیں، ان کو بھی کہا گیا وہاں نہیں، مرکز میں ٹھہریں گے، اور وہاں پر اہل مال جمع ہوتے ہیں، یہ میمن ملاوی کے اور دنیا بھر کے، اور محل مال دوپہر میں جمع ہو، اور جو کچھ ان سے وصول کرنا ہو، یہ کیا ہے؟ یہ میں نے ٹوکا، کئی بار ٹوکا۔ تبلیغ کا کام جو ہے وہ افراد بناؤ، افراد نہیں بنا رہے ہیں۔ کیا آج حاجی عبداللہ صاحب کو بیان کرنا پڑ رہا وہاں پر کہ بھائی
तुम पे 100 साल में 80 साल में ऐसे लोग पैदा नहीं किए जो तुम्हारी बात कह सके कि आज के दौर के सारा काबरीन बांझ होकर जाना चाहता है अल्लाह के पास। आज से 4 साल पहले मौलाना राशिदी वहां पर गए, मौलाना जहादुर राशिदी हमारे बड़े अच्छे साथियों में, उन्होंने कहा कि हाजी साहब का बयान था रात में, बहुत गौर से सुना, 4-5 साल पहले की बात है, एक लफ्ज समझ में नहीं आया। अब ऐसे मौके पर वहां एक माफिया वहां पैदा हो गया, असल तो नाम भी मैं ले सकता हूं उनका, और बहुत है। अब उन्होंने ये किया कि कोई अलीगढ़ी लोगों को पकड़ा, 4 प्रोफेसर को, 4-5 भारत के और कुछ गुजरात के बनियों को आलमी शूरा बना दी। क्या है ये? तुम्हारे कर रहा था कि उम्मत बना पैदा कराए। तबलीग का काम से एक उम्मीद बढ़ गई थी सारी दुनिया को, तो एक ऐसा काम शुरू हो गया जिससे उम्मत बनेगी। मशरिक के, मगरिब के, अरब के, अजम के, शाफी और हनफी और मालिकी सभी जुड़ेंगे। मुख्तलिफ मसलक के लोग जुड़ना शुरू हो गए थे। तो यहां उम्मत बने के बजाय यहां अगर असभ्यता पैदा हो जाए, ये अपना है, ये पराया है, ये गुजराती है, गैर गुजराती है, ये सूरती है, ये भरूची है, क्या है? अब यहां चांद के मसले का इंतखाब आपने सुना होगा दुनिया भर के लोगों ने कि हाँ सबसे बड़ा मसला चांद का है। भाई चांद का मसला क्या है? हमारे एक मौलाना याकूब साहब हैं कासिम, ज़हीन आलिम है, शुरू में दाबिल में पढ़ाया है, और मौलाना को फिक़ह की दिलचस्पी है। मैंने देखा हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी फिक़ह अकादमी काजी मुजाहिद इस्लाम काश्मीर में बनाई थी, तो उन 2-3 आदमियों में एक होते थे वहां पर मसाइल के हल के लिए। जद्दा की फिक़ह अकादमी में, मलेशिया की। अब वो अपनी जिम्मेदारी से बताते थे कि भाई इस तरह पर हमें एहतियात से चलना चाहिए, लेकिन वो सूरती भरूची, वो चूंकि भरूची है, अब ये सूरती हाफिज पटेल मौलाना से मोताला, अब बस उनका रद्द किया जाए। यानी बहुत एहतियात, अल्लाह से डरने की जरूरत है। किसी आदमी को मैं नमाज पढ़ा दूं, जोहर का वक्त ना हुआ और जोहर पढ़वा दूं,